بعض اوقات درست بات بھی کر رہے ہو نا تو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے اگلے بندے کے سر میں تھوڑا مار دیا. اور اس میں مثال لوگ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں, ایک مستند عالم ہے, ایون یہ مفتی اکمل صاحب ہیں, اور جناب آپ دیکھ لیں علامہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں, بلکہ غامدی صاحب کے بارے میں تو بتانا بھی دینے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یعنی غامدی صاحب کو تو ظاہر ہے کوئی مقد فکر بھی اور نہیں کرتا, لیکن وہ غامدی صاحب کے کم کہتے ہیں کم از کم اخلاق تو ہے نا, کہتے ہیں تھوڑا مار دیتے سر میں, یعنی صحیح بات بھی کرے تو بھی لگتا ہے جیسے گل ہی دی ہمیں. اچھا تو غامدی صاحب کے اخلاق سے متاثر ہو کے کیا بریلوی دیوبندیوں نے ان کو بزرگ مان لیا؟ پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوا. باقی رات طارق جمیل صاحب کا میٹھے انداز میں بولنا اور مصطفی صاحب ہیں, ہاں اکمل صاحب ہیں, جی مفتی اکمل صاحب ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بالکل اعتراض اسی طریقے سے ہے کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ دیکھیں جی طارق جمیل صاحب جو ہے وہ روٹی کھاتے ہیں بغیر چمچے اور کانٹے کے, اور آپ بریانی کھاتے ہوئے چمچہ اور کانٹا استعمال کرتے ہیں, تو میں کہوں گا طارق جمیل صاحب روٹی کھا رہے ہیں اور میں بریانی کھا رہا ہوں. روٹی سارے چمچے اور کانٹے کے ساتھ نہیں کھائی جائے گی, وہ ہاتھوں سے ہی کھائی جائے گی. چاول کھانے میں, بریانی کھانے میں چمچ اور کانٹے کا استعمال طارق جمیل صاحب بھی کریں گے جب وہ کھائیں گے. اسی طریقے سے طارق جمیل صاحب جن اخلاقی امور پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوعات وہ ہیں جن کے اندر کوئی اس طرح کی سخت بات ہو ہی نہیں سکتی. نماز پڑھو اور جناب آپ قرآن کی تلاوت کرو, آپ جناب زنا سے بچو, شراب سے بچو. جب یہ ٹاپک میرے بھی آپ دیکھ لیں, میرے درود شریف کے فضائل پہ لیکچر دیکھ لیں, صورتوں کے فضائل پہ, اذکار کے اوپر, یہ سارے آپ دیکھیں, آپ کو انشاءاللہ میٹھی میٹھی باتیں ہی لگیں گی. لیکن جب میں بریانی کھاؤں گا اس وقت کانٹا تو میرے ہاتھ میں ہوگا نا, ٹھیک ہے. روٹی کھاؤں گا, روٹی کے ساتھ آپ چاہے سبزی رکھ دیں, چاہے آپ جناب چکن شوربے والا رکھ دیں, میں اس کو انشاءاللہ بغیر کانٹے کے ہی کھاؤں گا. لیکن جب بریانی کھا رہی ہوگے تو اس وقت تو پھر مجھے جو ہے وہ چمچ اور کانٹے کا استعمال کرنا پڑے گا. تو چونکہ میرے موضوعات ایسے ہیں, یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, انہوں نے ان موضوعات کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا, اس وجہ سے ان کو گالیاں بھی نہیں کھانی پڑتی. لیکن کیا یہ موضوعات, کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی کو غائب کر دے گا؟ کیا یہ موضوعات دنیا میں ختم ہو گئے؟ یہ پریکٹیکل موضوعات موجود ہیں, اور انہی موضوعات کی وجہ سے بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کام انسان کو وہ کرنا چاہیے جو کسی نے نہ کیا ہو. یہ کام تو ساروں نے کیے ہوئے ہیں. ثاقب رضا مصطفی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں جب ان کے فرقے کے اوپر عرب ہوتا ہے ان کے سارے اخلاقیات باہر آ جاتے ہیں. کوکب نورانی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آئے صدقے, کوکب نورانی صاحب کے بارے میں اتنا مشہور تھا جی, وہ اتنے پیار سے دیکھیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہتے ہیں اتنا میٹھا بولتا ہے. یہ بول ٹی وی کے پروگرام میں عربی والا بول اور اردو والا بول, اس ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے 11ویں پہ کسی نے کوئی بات بھی نہیں کی ہے اس طریقے سے. اس نے کہا جو حلالی ہے وہ 11ویں کو حلال سمجھتا ہے, جو حرامی ہے وہ 11ویں کو حرام سمجھتا ہے. بات ہی حلال اور حرام, اس سے بڑی کسی کو باسٹرڈ یا حرام زیادہ کہنے سے بڑے کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی گالی پاسبل ہی نہیں ہے. تو ان علماء کے آپ نے اخلاق دیکھ لیے. جب اختلافی موضوعات, تو الحمدللہ میں نے تو آج تک کسی کو اس طریقے سے نہیں کہا. میں ایون بزرگوں کی غلطیاں بھی نکالتا ہوں, ان کی عبارات کی غلطیاں نکالتا ہوں, ان بزرگوں پہ فتوے نہیں لگاتا ہوں, اور ان کے چھاپنے والوں پر بزرگوں کو پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. تو یہ آپس میں کون سی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں؟ ان کے موضوعات وہ نہیں ہیں. رہے غامدی صاحب کہ جی غامدی صاحب جو ہے وہ میٹھے طریقے سے بات کرتے ہیں, نعمان علی خان کو بھی کر لیں. نعمان علی خان کا تو بیچارے کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. نعمان علی خان اور ڈاکٹر ذاکر نائک ان بیچاروں کو سائڈ پہ رکھا کریں, وہ اس طرح کے ایشوز کے وہ ہے نہیں. اور میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اللہ کا نام ہے کام تسی کریو بھی نہ, تھوڑے تو اتنے کام ہے. اس کے لیے اس گندے کلچر میں پروان چڑھنا ضروری ہے. آپ ان موضوعات کو ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے. نعمان علی خان نے حاضر ناظر پہ کوئی لیکچر دیا ہے, حیات النبی پہ کوئی لیکچر دیا ہے, رفع الیدین کے اوپر کوئی لیکچر دیا ہے, فاتحہ خلف الامام پہ کوئی لیکچر دیا ہے؟ جب وہ لیکچر ہی نہیں دے رہے, گستاخانہ عبارتوں میں کوئی لیکچر دیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے؟ جب وہ لیکچر ہی نہیں دے رہے ان ٹاپکس کے اوپر, جب آپ اس میدان میں نہیں اترے, آپ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں ایک ہاکی کے پلیئر کے اسٹروک کا آپ ایک کرکٹ کے اسٹروک کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ گولف کا تو بال ہی اتنا سا ہوتا ہے, کرکٹ کا بال تو آدھا کلو کا ہوتا ہے تقریباً. تسی کو جو گاہ والے چھڑی نہ مار دینا اتنی دور جانا ہے, تھوڑے کو باؤنڈری بڑی مشکل پار ہوتی ہے. تو بھائی میں کہوں گا میرا بال بھی اتنے بڑے سائز کا اللہ کے بندے ہے, اس کا تو بال ہی اتنا سا, وہ منو دیو نا میں اپنے بیٹھ دے اس بال کو رکھا تھا, اس تو بھی دور سٹاں گا. ٹھیک ہے, تو آپ کمپیریزن, مطلب گدے کا کمپیریزن گدے سے ہوگا, گھوڑے کا گھوڑے سے ہوگا. آپ گھوڑے اور گدے کو تو آپس میں کمپیئر نہیں کروا سکتے.
ٹھیک ہے, کوئی مطلب کمپیریزن بنتا ہے نا. جب اختلافی موضوعات پہ وہ بول ہی نہیں رہے ہیں, وہ اندر کی چیز ان کی بار ہی نہیں آ رہی ہے, وہ اسی لیے نہیں بولتے. میں نے اس میدان کو خالی پایا, اور لیکن عوام کی ڈیمانڈ یہ میدان تھا کہ اس میدان میں بولا جائے, اس کے لیے مجھے مجبوراً بولا پڑنا ہے. ورنہ یقین کریں یہ جو آپ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں, میں 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں, 1991 سے لے کے 2001 تک سبز پگڑی بھی باندھتا رہا ہوں. اس وقت ہم کرتے ہی میٹھی باتیں تھے. یہی ساری غیبت کی تباہ کاریاں, چغلی کی تباہ کاریاں, شرک کی تباہ کاریاں, گستاخیوں کی تباہ کاریاں نہیں ہوتی تھی. جب یہ ہوں گی ظاہر آپ کو گالیاں کھانی پڑیں گی. اور پھر جب اس طرح کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ کوئی میٹھا ہے؟ امت میں ایک نرم طبیعت ان کو مانا گیا نا. تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, ایک کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, حضور کی موجودگی میں حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں جاؤ اپنی وہ جو اپنے بتوں کی شرم گاہیں چاٹنے والوں, جاؤ وہ چاٹو جا کے. اتنی یعنی آپ کی ڈاکٹرائن میں تو روڈ لینگویج ہے, اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ نے منع بھی نہیں کیا. محبت رسول کا اظہار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کئی معاملات میں تلوار باہر نکال لیتے تھے. میں نے تو کبھی کسی کو بال پوائنٹ سے بھی نہیں مارا, کہ چوبا بھی نہیں مارا کسی نے, تو میں کہاں سے سخت ہوں. یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ بعض اوقات سخت یعنی سخت انداز ہو جاتا ہے, اور ان کے اپنے علماء کا بھی ان موضوعات کے اوپر یہی انداز ہوتا ہے. وہ ان کو بڑا کہتا ہے نہیں جی یہ تو عشق ہے نا, تھوڑے عشق دی گرمی ہے, یہ وجدان ہے. دوسرا بندہ بات کرے اس کو کہتے ہیں بڑا سخت انداز ہے. یہ صرف لیم ایکسکیوزز ہیں بھاگنے کے. اگر ان کا ایک ہی رول ہونا, اور میں آپ کو بتاؤں لوگ مجھے آگے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بڑا سخت انداز ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر مجھے کوئی بریلوی آگے کبھی کہتا کہ انجینئر صاحب کے لیکچر بہت اچھے ہیں, لیکن یہ جو آپ اہل حدیث کو رگڑا لگاتے ہیں نا اتنے سخت الفاظ میں, اس کو تھوڑا نرم کریں. کیا خیال ہے اس طرح کا کوئی بریلوی میرے پاس آیا ہوگا؟ کبھی نہیں آئے گا. حالانکہ اہل حدیث کو میں سخت الفاظ میں رگڑا نہیں لگاتا ہوں. تو اگر ان کو میرے سخت انداز سے چڑ ہو تو مجھے بریلوی آ کے یہ بھی سمجھا رہا ہو. آج تک کوئی اہل حدیث میرے پاس نہیں آیا کہ یار یہ آپ بریلوی کو سمجھاتے ہیں ذرا تھوڑا طریقے سے سمجھایا کریں. اور رگڑا لایا جی یہ ہے مشرک نے, قبر پرست نے. اچھا دوسروں کے رگڑے کے اوپر ان کو سخت انداز نہیں لگ رہا ہوتا, اپنے اوپر لگ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا انداز, یہ انداز والا جو الزام ہے یہ ہے جعلی الزام ہے. ورنہ بریلوی آ کے مجھے یہ کہہ رہا ہوتا کہ ذرا تھوڑا ہاتھ ہلا رکھو دیوبندیاں اور اہل حدیث ہوتے. دیکھو نا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, دین کا کتنا کام کر رہے ہیں تبلیغی. مجھے کوئی سبز پگڑی والا آگے کہ دیکھو جی کتنا دین کا پیارا پیارا کام کر رہے ہیں یہ دعوت اسلامی والے, آپ اتنی ان کے ساتھ بولتے ہیں, تھوڑی نرمی کریں. یہ کوئی دعوت اسلامی والا آگے کہ دیکھیں آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں ذرا نرم ہو جائیں. یہ ایک دوسرے کے بارے میں اڑو آئی نہ ایکٹنگ کرنے, لیکن میں پتہ لگا میں تھوڑی شکل تو سے آن لواں گا کہ ایکٹنگ پہ کرتے ہو صحیح پہ کہتے ہو, پتہ لگ جائے گا. تو یہ اگر اس طرح کوئی آیا ہوتا تو میں مان لیتا کہ واقعی یار بڑے مخلص ہیں میرے انداز کے اوپر. باقی رہا یہ کہنا کہ جی وہ غامدی صاحب کو بھی میں نے غصے میں دیکھا ہوا ہے الف پروگرام کے اندر, جب ان پہ اعتراض ہوا نا وہ رجم کی سزا کے مسئلے میں, تو غامدی صاحب کے پھر آپ دیکھیں ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھی. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب موضوعات اس طرح کے جب چھیڑے جاتے ہیں نا تو وہ جب بھی جو مسلسل یہ کام کرتا رہتا ہے نا تو وہ وارم اپ رہتا. تو میں T20 میچ کھیلنے والا ہوں,